اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ البخاری۔ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بہت ہی جامع، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً جنت کے وارث ہیں۔ 4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عامۃ الناس سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، سلام کو عام کر دو، یعنی جب بھی کوئی مسلمان ملے السلام علیکم کہیں، سننے والا بھی اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے جب کوئی سلام کرے کہ اس کا جواب دے، وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ اگر کوئی اچھے الفاظ کہے اس سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں اس سے بہتر جواب ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلامتی کا پیغام ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ تو گھروں میں جائیں السلام علیکم کہیں، مسجد میں جائیں السلام علیکم کہیں، بازار میں نکلیں السلام علیکم کہیں، کوئی مسلمان آپ کو جانتا ہو نہ جانتا ہو السلام علیکم کہیں، اس کو رواج دیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، سلام کو عام کر دو، اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانے کا حکم بھی پیارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے پیار میں بڑھتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ اطعموا الطعام، تم کھانا کھلایا کرو، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید فیکم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تو اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ دوسرا حکم تھا کھانا کھلاؤ۔ یہ اخلاقیات پہ مبنی پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام معلم اخلاق تھے، تو اخلاق کو رواج دینے کے لیے، اخلاق کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو اور کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، رشتوں کو ملاؤ۔ رشتوں کو ملانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک بہت ہی اہم حکم رشتوں کو ملانا، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اس کے لیے بہت سخت وعید ہے، بہت سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے۔ سورہ محمد میں اس بات کا ذکر ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ حکم وصل الارحام، رشتوں کو ملانا، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم چھوٹی چھوٹی بات پر رشتوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، چھوٹی سی رنجش پر، معمولی سی کسی کی غلطی پر مرنا جینا ختم کر بیٹھتے ہیں، نہ اس کی شادی میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے وصل الارحام کتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو توڑو نہیں۔ اور چوتھا حکم جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، پہلے 3 احکامات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ،
اور چوتھا اور آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ عبادات کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب دنیا سو رہی ہو تم جاگ کر اللہ کے عبادت میں مگن، یعنی والمستغفرین بالاسحار، یعنی تہجد ادا کیا کرو، تہجد کے وقت اٹھ کر رونا، تہجد کے وقت اٹھ کر گریہ زاری کرنا، تہجد کے وقت اٹھ کر عبادات میں مشغول ہو جانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا بہت ہی پیارا اور محبوب عمل ہے۔ صلو باللیل، رات کو قیام کیا کرو، رات کو نماز پڑھا کرو، والناس نیام، جب دنیا سو رہی ہو۔ تو ان چار اعمال کی وجہ سے، کون سے چار اعمال میں پھر شمار کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ اطعموا الطعام، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتوں کو ملاؤ۔ صلو باللیل، رات کو قیام کیا کرو، یعنی تہجد پڑھا کرو اگر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بہترین اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ صلو باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر قیام کرو، دنیا سو رہی ہو۔ تو ان چار اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعام کیا دے گا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔